God bless you. प्रेज़ गॉड, खुदा उनकी तारीफ़ हो, खुदा उनकी तमजीद, सिताइश, मदह, सराई, हमद और जय-जयकार हो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और यहाँ यूके की जितनी कलीसियाओं में मैं खिदमत करता हूँ, सबकी तरफ से बहुत-बहुत ईस्टर, यीशु मसीह के जी उठने का दिन, ईद क़यामत अल मसीह, रिज़रेक्शन संडे बहुत-बहुत मुबारक हो। और मुझे बता दीजिए हाथ हिला के यहाँ ज़ूम पे कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है? थैंक यू। जी, आपकी तस्वीर भी क्लियर पहुंच रही। थैंक यू पास्टर सरवर मकसूद साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर मैं ये बताता चलूँ कि खुदावंद के फ़ज़ल के वसीला से पास्टर बलविंदर पॉल साहब जो कि कुवैत में हैं और एवेंजलिस्ट भाई विशाल जो कि मलेशिया में है, ये उनकी काविशों के वसीला से एक बार फिर हम इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर हैं और ये उनकी काविशें हैं कि किसी तरह भी इस अखीर दौर के अंदर, इस अखीर ज़माना के अंदर यीशु मसीह की खुशखबरी बहुत लोगों तक पहुंच सके। और मैं इस मीडिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिस मेहनत के साथ ये दोनों खादम मुख्तलिफ जगहों से मिलकर पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने फेसबुक पे भी लाइव हूँ। मुझे नहीं पता आपकी लाइव ज़ूम मीटिंग का जो इश्यू है वो हल हो चुका है या नहीं। मैसेज तो आया था कि रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है, तो इट मीन्स कि ये है, लेकिन फिर भी एहतियातन हिफ्ज़ मुक़द्दम के तहत मैंने अपना भी फेसबुक पे लाइव कर दिया था। तो मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से गीतकार सिद्धू साहब का भी बड़ा पावरफुल गीत इन्होंने गाया कि हम यीशु मसीह के जो खुशियाँ हैं, वो दुनियावी नाच-रंग और नशेबाज़ियों में गुज़ारते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ-साथ मैं खुदा के खादम पास्टर सरवर मकसूद साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो भी गाहे-बगाहे ये इज़्ज़त बख्शते हैं और ऑनलाइन मीटिंग में भी आते हैं। और जब हम ऑनलाइन मीटिंग किया करते थे, जो कि हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हमेशा पास्टर सरवर मकसूद साहब ने हिस्सा लिया और जब कभी इनको हमने कलाम की दावत दी, इन्होंने खुशी से कबूल की और इनके कलाम का अंदाज़ जो है वो एक मुदब्बर टीचर की तरह का है। तो यकीनन जब भी ये हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से ऑनलाइन खिदमत करते तो ज़रूर कोई ना कोई मुझे रिप्लाई करता मैसेज के बाद, मीटिंग के बाद कि जी हमने बहुत बरकत पाई है। और पास्टर सरवर मकसूद साहब की ये ख़ासियत है कि ये कहीं भी जाएँ हमें नहीं भूलते। ये पाकिस्तान में भी गए, वहाँ भी भले इनको इंटरनेट का इश्यू था लेकिन ये जब भी मुमकिन होता हमारे साथ लाइव होते। तो इस तरह से बाकी सारी टीम के लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। भाई बहन मंजीत कौर हैं और इसी तौर से बहन सीमा हैं। इन सब का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लाइव आप हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी इस लाइव मीटिंग को चाहे मेरे फ़ेसबुक से हो या पास्टर बलविंदर साहब की फ़ेसबुक से या उनकी यूट्यूब से, आप ज़रूर इसको आगे शेयर करें ताकि इस अखीर दौर के अंदर जितनी मुनादी हो सके, हम कर कर पाएँ। आज मैं आपके सामने जो कलाम शेयर करूँगा, ये 2 दिन पहले ईस्टर संडे मैंने कलाम शेयर किया था एक पंजाबी चर्च में। पूरे ईस्टर की वीक में हम काफ़ी बिज़ी रहे और बड़ी खुदा ने बरकत दी और आपको ये सारे मैसेजेस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएँगे, जिन-जिन चर्चेज़ में हमने खिदमत की। गुड फ्राइडे और इसी तरह ईस्टर की इबादत भी आपको वहाँ मिल जाएँगी और मैं आज उसी मैसेज को थोड़ा-सा और इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करूँगा कि मसीह का जी उठना हमारे लिए बाइसे तब्दीली है और अगर हम उसके जी उठने के बाद तब्दील नहीं होते तो हमारी हकीकी तौबा नहीं है। इसके लिए हम दुआ करेंगे और मेरा ये आज का टॉपिक है वो यही है हकीकी तब्दीली या रियल चेंज थ्रू द रिज़रेक्शन यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हकीकी तब्दीली। आइए हम अपने सरों को झुकाएँ, अपनी आँखें बंद करें और खुदा की हज़ूरी में उसका शुक्र अदा करें इस वक़्त के लिए और इस मौका के लिए। जलाल कमाल हशमत और बुज़ुर्गी के बादशाह मसीह यस्सु में हमारे ज़िंदा वफ़ादार ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तमजीद, सिताइश, मदह, सराई, हम्द और जय-जयकार करते हुए तेरी पाक हज़ूरी में ज़मीन तक झुक कर तुझे सिजदा करते हुए मुबारक कहते हैं पाक खुदा। आसमानी पिता तेरे हज़ूर, तेरे रूहुल कुद्स के कंट्रोल को माँगते और इस वक़्त खुदा हम सब जानने और जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, उन सबको तेरे मज़बा के सामने लाते हैं। आज का कलाम खुदा हमारी ज़िंदगी की तब्दीली का बाइस हो।
खुदा तेरा रूहुल कुद्स कंट्रोल ले और तेरा रूहुल कुद्स हमें सिखाए और जिसकी जो ज़रूरत है उसके मुआफिक उसके साथ कलाम करे ताकि हम ईमान में बढ़कर तेरी हजूरी में शादमानी को हासिल कर सकें और तेरे जी उठने को हकीकी तौर पर समझ सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आमीन। जी, मेरे सामने हवाला है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, रूहुल कुद्स की तहरीक से ये खुशखबरी अक़वाम आलम तक मत्ती रसूल के मार्फत पहुंचती है। हम उसके 16 बाब की 13 आयत से पढ़ेंगे और 17 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरजुना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। अगर कोई भाई या बहन पंजाबी में भी इसको पढ़ दे तो बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे भी कुछ लफ्जों को सीखने का मौका मिल जाएगा कि पंजाबी में इब्ने आदम और इसी तरह से उसके बाकी अल्फाज जो है उनकी क्या पंजाबी होगी तो अच्छा लगेगा। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के नाम की। ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 16 ਪਾਪ ਉਹਦੀ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੈਸਰੀਆ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਯਿਰਮਿਆ ਜਾਂ ਨਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਯੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ और सुनिया। खुदा सब नु बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू भाई विशाल, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको पंजाबी में पढ़ा, तो उर्दू में भी मैंने पढ़ा। आपने देखा कि एक वक्त था जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को काफी अरसा तालीम देने के बाद उनसे एक सवाल पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या समझते और क्या जानते हो। तो उन्होंने यीशु मसीह को लोगों के ख्यालात बताए कि लोग उसको क्या कहते या क्या समझते हैं। लेकिन यीशु मसीह को इससे कोई गर्ज नहीं कि लोग उसके बारे में क्या कहते या क्या समझते हैं। वो उनसे ये सवाल पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। और यहाँ पर एक सबक है। आज हम मसीही लोग यीशु मसीह का मसीह होने का, खुदा होने का, आलम कुल होने का, हमारा मुनज्जी होने का हम इकरार तो करते हैं और ऐसा ही इकरार शागिर्दों ने भी किया। और इस हवाले के अंदर पतरस का इकरार एक जबरदस्त इकरार है। उसे कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और ये इकरार जो है ये रूह कुद्स के बगैर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी कौमें दुनिया की सोच के मुताबिक सोचती हैं, क्योंकि उनको दुनिया का लालच दिया जाता है। हालांकि यीशु मसीह ने साफ कहा है कि आसमान की बादशाही में दुनियावी चीजें ना होंगी। पौलुस रसूल लिखता है कि ऐसी चीजें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के ख्याल में आई,
دل میں اس کے کبھی خیال میں دور تک نہیں. وہ چیزیں خدا نے اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے ممسوحوں اور اپنے پاکیزہ لوگوں کے لیے مہیا کر دیے. جبکہ دنیا کے لوگ دنیاوی چیزوں کو اس دنیا کے بعد بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. شادی بیاہ ہو گیا، کھانے پینے ہو گئے، دنیا کے دکھوں سے. جیسے اگر ہم عرب کے تپتے ریگستانوں میں جا کر بات کرتے ہیں تو ان کے لیے ٹھنڈک اور ٹھنڈی ہوائیں، یہی سب کچھ بادشاہی کا مقصد ہے. تو ان کو یہی لالچ دے دیا گیا. یا کچھ لوگ ذہنی بیمار ہیں، مذہبی بیمار ہیں، اور جو جسمانی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، ان کو بتا دیا تمہیں جسمانی جن چیزوں کے لیے تم مرتے ہو یہاں پہ وہ مل جائے گی. لیکن یسوع نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں انسان فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہ یہاں کی ضرورتوں کے محتاج نہیں ہوں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو اقرار ہے وہ روح القدس کی ہدایت سے ہے، نہ کہ دنیاوی باتوں سے. دنیا میں جب بھی ہم یسوع مسیح کو زندہ خدا کا اکلوتا بیٹا کہتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ اور بات آتی ہے، جبکہ وہ اس بھید کو، اس مکاشفہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ اکلوتا بیٹا خود خدا کی ذات کا نقش ہے جو اسی میں سے نکل کر اس دنیا میں آیا، کیونکہ انسان کا کفارہ نہیں دے سکتا. دعوے تو لوگ کرتے ہیں، دنیا میں ہزاروں مذاہب، کم و بیش کہا جاتا ہے 4000 سے زیادہ مذہب ہے، اور ان 4000 سے زیادہ مذاہب کے جتنے بھی دیوتا یا نبی یا جو بھی ان کو تعلیمات دینے والے ہیں وہ سب مر گئے. موت سے بچ نہیں سکے، کوئی بھی زندہ نہیں ہے. ایک ہے جس کی قبر آج بھی خالی، اور جو اس کو مسیح نہیں مانتے، جو اس کو خداوند نہیں مانتے، وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. اور یہ اقرار پطرس نے کیا، اور یہ زبردست اقرار ہے. لیکن یہاں پرابلم ہے کہ یسوع کا آپ کتنا بھی بڑا اقرار کر لیں، کتنے بھی لوگوں کے سامنے منادی کر دیں، کتنی بھی خطرناک جگہ ہے نا ہمارے مذہبی ایکسٹریمسٹ پھیلے ہوئے ہیں جو ذہنی بیمار، مذہبی بیمار ہیں، ان پر ترس آنا چاہیے. ان کے درمیان بھی اگر کوئی جا کر کتنی بھی مسیح کی منادی کر دے تو بھی اگر آپ مسیح کو صرف مسیح یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے. آج میں ایکچولی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسیح کو مسیح کہنے میں اور مسیح کو مسیح کے طور پر جان لینے میں بہت فرق ہے. جب تک شاگرد مسیح کو مسیح کہتے رہے وہ دنیاوی باتوں میں رہے. ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسیح کو خداوند کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس سے خداوند جانتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ خداوند ہے. یہ بہت بڑا بھید ہے. جب آپ جان جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. جو یہ جانتے ہیں کہ وہ مسیح ہے، خداوند ہے، وہ صرف اور صرف اس کے جی اٹھنے کے سبب سے یہ جانتے ہیں. کیونکہ اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہمارا منادی کرنا ہی بے فائدہ ہے. لوکا 5ویں باب کے اندر جب یسوع مسیح نے پہلی مرتبہ پطرس کو بلایا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کشتی پر سوار تھا اور مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا. اور یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جال کو دہنی طرف ڈال. یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ اسی کا تعلق اس میسج کے آخر میں پھر آئے گا کہ جب یسوع پطرس کو پہلی مرتبہ ملا تو اس نے کیا کیا؟ پطرس کیا کر رہا تھا؟ وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا. اور یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جال کے دہنی طرف، کشتی کے دہنی طرف جال ڈال. اور اس کے بعد یسوع مسیح نے اسے اپنے پیچھے چلنے کو کہا، اپنے پیچھے چلنے کو کہا. یہ بات یاد رکھیے گا. لوکا
5वें बाब की गालबन 4 आयत से ये सिलसिला हम देखते हैं शुरू होता है। और जब यीशु ने उसे कहा कि मेरे पीछे चल और मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, और फिर हम देखते हैं कि पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, ये 4 सबसे पहले मसीह के पीछे आए। और मसीह के पीछे आने और उसके साथ चलने से पतरस की जिंदगी के 3 पहलुओं पर हम गौर करेंगे, 3 हिस्सों पर गौर करेंगे। और ये 3 हिस्से हम में से कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर मौजूद हैं। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं पतरस की अक्कासी, जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके कलाम को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पतरस का इन 3 में से कोई ना कोई पहलू मौजूद होता है। उसके 3 पहलुओं में से जो पहला पहलू है वो है यीशु मसीह का इकरार करना। और इस पहलू को हमने देखा मत्ती की इंजील उसके 16 बाब का जो हवाला हमने पढ़ा 13 आयत से 17वीं आयत तक, और 16 बाब की खास तौर से जो 16वीं आयत है उसमें पतरस का ये इकरार आता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसने बड़े वसूख से खुदावंद के मसीह होने का इकरार किया। हम में से भी कई कभी न कभी जिंदगी में ऐसा इकरार कर चुके हैं, जब हमें कलाम सुनाया गया या हमने कलाम सुना या हमने दुआ की या हमने कभी कलाम पढ़ा या कोई ऐसी जिंदगी की बात या कोई लम्हा जब हम चिल्ला उठा के उठे कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा इकरार जरूर कहीं ना कहीं आया और हम कर चुके हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस इकरार करने के बावजूद न सिर्फ पतरस बल्कि अपने सारे शागिर्दों से ये कहा कि तुम सब मेरे सबब से क्या करोगे, ठोकर खाओगे। मत्ती 26 बाब के अंदर हम देख सकते हैं। और यीशु मसीह ने उस ठोकर के सबब जो है, असबाब जो है वो बताए मत्ती 26 बाब में गालबन, और अपने बारे में तमाम नविश्तों और आने वाले वाकयात को उनको खोल खोल कर बताया कि यीशु मसीह ना सिर्फ उन वाकयात और नविश्तों को खुद जानते थे, बल्कि जिस तरह बाइबल में लिखा है उससे कहीं ज्यादा डिटेल में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया। लेकिन तो भी वो उसको उस वक्त तक ना समझ सके जब तक कि उन्होंने यीशु को एज ए मसीह अपना खुदावंद जान ना लिया। जब तक वो मसीह को खुदावंद कहते रहे उन्होंने इस भेद को ना जाना। जब वो ये जान गए, हम कहते हैं ना अब मैं जान गया। बहुत मर्तबा हमें कोई नई चीज सीखने को मिलती है तो हम उसको सिर्फ जानते हैं, लेकिन उसकी विजन हमारे अंदर क्लियर नहीं होती जब तक हम उसे जान ना ले। पतरस ने इकरार किया और उसने ऐलान भी किया। ना सिर्फ इकरार किया बल्कि ऐलान भी किया कि अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार ना करूंगा। मगर यीशु ने उससे कहा कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और कब करेगा ये यीशु ने उसे वक्त भी, क्योंकि वो वक्तों की कैद से बालातर है, वो इंसान नहीं है और ना वो ढंगी छुपी बात मुहिम्मों में करता है। वो उसने इसको क्लियर बताया कि तू ना सिर्फ मेरा इनकार करेगा बल्कि वो इनकार किस वक्त किस लम्हे करेगा। वो ऐन घड़ी उसको बताई। ये भी नहीं बताया कि इस टाइम से इस टाइम के दौरान एग्जैक्ट जब वो घड़ी होगी उस वक्त तू मेरा इनकार करेगा। और ये सिर्फ खुदावंद बता सकता है वक्तों और मयादों को अपनी भरपूर ताकत। गो कि यीशु मसीह जिस्म में तजस्सुम में बहुत सी बातों को उन्होंने नहीं बताया कि जब शागिर्दों ने उससे पूछा कि वो वक्त कब है तो उसने कहा कि इन वक्तों का जानना जो है वो बाप के इख्तियार में है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यीशु नहीं जानता, क्योंकि यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया था। हम कलाम में देखते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे हो गया और ऐसी सूरत इख्तियार की कि उसने वो जिंदगी इख्तियार की कि अपने आप को फरिश्तों से भी कम कर दिया ताकि मौत बल्कि सलीबी मौत का दुख सहे। और उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो इलाही इख्तियार उत्तम इख्तियार उसके पास नहीं, उसके जी उठने से वो इख्तियार उसके पास मौजूद है। और मैं ये हमेशा बताता हूं कि रूहुल कुद्स यीशु मसीह अनलिमिटेड पावर के साथ
کیونکہ جب یسوع مسیح تجسم میں آئے تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دیا، لیکن روح القدس میں جی اٹھنے کے بعد ان کی کوئی لمٹ نہیں، پاور کی، اختیار کی، انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم کی۔ یسوع نے جب پطرس کو یہ کہا کہ تو میرا انکار کرے گا، تو ان الفاظ سے یسوع مسیح کا مقصد پطرس کو کم تر کرنا یا شرمندہ کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ پطرس کوئی ایسی شخصیت ہے کہ وہ اسے کمتر ظاہر کیا جائے، کیونکہ وہ بائبل میں تمام شاگردوں میں سب سے سٹرونگ ایسی شخصیت ہے جو سب سے سٹرونگ ترین ہے اور مسیحی ایمان کے ستونوں میں سے ایک ہے۔ اور جب یہ الفاظ یسوع مسیح نے اس سے کہے کہ تو میرا انکار کرے گا، تو یہ الفاظ پطرس کے وسیلہ سے ایک پیغام تھا جو ہم میں سے ہر کسی کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں ایسے پطرس کو ظاہر کرتا ہے، جو ہماری عکاسی کرتا ہے کہ زندگی میں بہت مرتبہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ کہیں کمزور ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ خدا دوبارہ سے ہمیں موقع دیتا ہے۔ زندگی میں کئی مرتبہ ہم نے یسوع کا ایسے ہی وثوق کے ساتھ اقرار کیا ہوگا کہ ہم مر بھی جائیں گے تو بھی ہم اس سے ان دستبردار نہ ہوں گے، الگ نہ ہوں گے، لیکن یہ انسان ہوتے ہوئے ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اور اکثر ہم چرچ میں جب جوش سے کلام سن رہے ہوں یا جوش سے ہم پرستش کر رہے ہوں تو ہمارے دل جو ہے وہ جوش سے بھر جاتے ہیں اور ہم ایسے اقرار کر جاتے ہیں، لیکن جو ہی پھر ہم چرچ سے باہر نکلتے ہیں یا کچھ دنوں کے بعد ہمارا وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور ہم اپنی ہی خواہشات کے اسیر ہو کر واپس پرانی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور ہم ایسے پطرس کے ہم شکل بن جاتے ہیں جو جسمانی طور پر تو اقرار اور جوش کے ساتھ کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، لیکن ہم اس کی شخصیت کے دوسرے پہلو کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے، پہلا پہلو کیا ہے؟ اقرار کرنا، اور ہم سب کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ مسیح کا ایک انکار کرنا، اور ہم بھی ایسا کر جاتے ہیں آزمائشوں کے باعث۔ ضروری نہیں کہ ہمیں بہت سے ڈرامائی طور پر بہت سے لوگ تنگ کر رہے ہیں اور ہم ان سے بچنے کے لیے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے روح سے بھی اور عقل سے بھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی ایسے ایکسٹریمسٹ ملک کے اندر ہیں یا ایکسٹریمسٹ گروہوں کے اندر ہیں اور ہم ان سے ڈرتے ہوئے وقتی طور پہ کہہ دیں جو بھی وہ کہیں وہ بات مان لیں تاکہ چلو مصلحت۔ یہ اٹس اوکے، ایسا ہونا انسانی کمزوری کے تحت خداوند نے خود ایسا کہا، اور ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح کو گتسمنی میں پکڑنے آئے تو یسوع مسیح نے خود کہا کہ جس کو تم ڈھونڈتے ہو وہ میں ہوں، مجھے پکڑ لو اور ان کو جانے دو، تاکہ بہت مرتبہ ہم جو ہے نا وقت کی ضرورت کے تحت، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح بھی آگے بڑھتے جائیں۔ تاہم دوسری بات جو پطرس کی زندگی کے پہلو پر ہے وہ ہے انکار کرنا۔ ہم متی 26 باب کی 69 آیت سے آن ورڈز پڑھتے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے یسوع مسیح کا انکار ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ کیا، اور اس نے ایسا انکار نہیں کیا کہ سمپلی بات نظریں چرا کر وہ انکار کر جائے۔ اس نے بڑا سٹرونگ انکار، جتنا سٹرونگ اس نے اقرار کیا تھا، بڑا سٹرونگ اقرار کیا تھا، اتنا ہی سٹرونگ اس نے انکار بھی کیا۔ پہلے اس نے ایک عام لونڈی سے ڈرتے ہوئے کہا نہیں نہیں میں اس کو نہیں جانتا، پھر آگے لکھا ہے کہ اس نے دوسری مرتبہ ایک سپاہی کے کہنے پہ قسم کھا کر کہا۔ قسم کھانا بڑا سٹرونگ انکار ہے کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں اس سے نہیں، لیکن تیسری مرتبہ اس سے بھی بڑا انکار کر گیا وہ، اور اس نے نہ صرف قسم بلکہ لان تان کر کے اس نے سویئر ورڈز یوز کیے، کیونکہ وہ لوگ بھی یسوع مسیح کو لان تان کر رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسیح کا انکار کیا۔ اس نے حلف اٹھایا ایک طرح سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے لعنت بھی کی، اور یہ وہ لمحہ تھا جس کے بارے میں یسوع نے کچھ ہی دیر پہلے اسے بتایا تھا کہ مرغ اس وقت تک بانگ نہ دے گا، اور عین اس لمحے میں مرغ نے بانگ دے دی، اور جو ہی مرغ کی بانگ یا اس کا روسٹر کا کروئنگ اس نے سنی تو وہ 1 سیکنڈ ہوگا شاید،
لیکن وہ ایک سیکنڈ اس پترس پر بہت بھاری تھا، کیونکہ لکھا ہے، کیونکہ وہ جس برآمدے میں یسوع کو زد و کوب کر رہے تھے وہ کوئی 100 بائی 100 فٹ سے زیادہ بڑا نہیں تھا، اور ہر کوئی ہر کسی کو دیکھ اور سن سکتا تھا۔ اور اس برآمدے میں یسوع کو جب انہوں نے باندھا ہوا تھا اور اس کو لہو لہان کیا ہوا تھا، اور پترس اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہ دہشت پترس پر چھائی ہوئی تھی، کیونکہ جس طریقے سے یسوع کو مکے مارے جا رہے تھے، تمانچے مارے جا رہے تھے، پھونکا جا رہا تھا، اس کی داڑھی کو نونچا جا رہا تھا، یہ ساری صورتحال وہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ ساری سچویشن ان کو بتا دی تھی۔ بائبل میں یسایہ کے اندر اس کی ہمیں ہلکی سی جھلک ملتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن اس ساری ایکسٹریم سچویشن کو محض دیکھ سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا، اور اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے ایون کہ زبور کے اندر داؤد کہتا ہے، زبور 22 کی پہلی آیت، پھر اس کی 16ویں آیت اور اس کی 18ویں آیت کے اندر داؤد کہتا ہے، انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے، انہوں نے میری داڑھی کو نوچا۔ اور اسی طرح ہم یسایہ کے اندر 50 باب کے اندر اگر پڑھیں اور اس کی 6 آیت کے اندر، تو یہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ یہ سارا کچھ نہ صرف وہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے بھی بڑی سچویشن جو تھی وہ یہ تھی، پترس کے لیے دل دہلا رہنے والی، کہ یسوع کو اتنا مارا گیا کہ اس کا جسم اور اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں، یسایہ 52 باب اور اس کی 14 آیت، بھائی وشال ذرا جلدی سے یسایہ 52 باب اور اس کی 14 آیت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سچویشن کیا تھی، جب اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا اور یسوع نے اس کی طرف دیکھا اور ان دونوں کی آنکھیں، نظریں ایک دوسرے کے ساتھ ملی۔ وہ ایک سیکنڈ جو ہے پترس کی ساری زندگی پر محیط تھا، اس ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کے اندر اس کو وہ سارے سال مسیح کے ساتھ گزرے ہوئے یاد آئے، اسے اپنی ساری زندگی اس کے سامنے ایک سیکنڈ میں گزر گئی، اور وہ ساری باتیں جو یسوع نے ان کو ایکسپلین کی تھی اس کے سامنے آ گئی۔ جی، یسایہ 52 باب کی 14 آیت پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। آمین۔ جی، اور اردو میں تھوڑا زیادہ اس کو خوبصورتی سے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، جس طرح بطیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی حالت کو، جنہوں نے ایک دن پہلے اس کو دیکھا تھا جب وہ اختیار سے بیماروں کو تندرست کرتا تھا، اور جب لوگ اس کے سامنے کھجور کی ڈالیاں بکھیر رہے تھے اور شاہانہ لباس کے ساتھ وہ شاہانہ استقبال اس کا کیا جا رہا تھا، اس کے چہرے کو اور اس خوبصورتی کو جنہوں نے دیکھا، اب لکھا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، عجیب صورتحال، یہ وہ ہے، دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زیادہ، اس زمین پر موجود ہر بشر، ہر انسان سے زیادہ، اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے بگڑ جانا کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ لہو لہان، شاید اس کے چہرے پر بھی خون نہیں، سکن کے چیتھڑے لٹک رہے، اس کی کھال لٹک رہی تھی، شاید اس کی آنکھیں انہوں نے باہر کو نکال دی ہوئی تھی۔ عجیب صورتحال کہ اس کے جسم کا عجیب سا منظر، اور یہاں پر یسایہ نے یہ سارا صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا جسم تمام، اس کا چہرہ تمام بشر سے زیادہ، اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ، اس کے جسم کی شاید ہڈیوں کے ان کے نظر آ رہی تھیں۔ ایسی صورتحال میں جب پترس دہلا دینے والے منظر کو دیکھتا، اور اسی لمحہ یسوع کی وہ بات اس کو یاد آتی ہے کہ تو آج ہی مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا، اور اسی وقت مرغ نے بانگ دے دی تو وہ سارا کچھ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس لمحے
رستے ہوئے لہو لہان چہرے کے ساتھ جب یسوع نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. یہ وہ صورتحال ہے عزیزو، یہ زندگی کا وہ پہلو ہے کہ جب ہم یسوع کا انکار کرتے ہیں، وہ اس وقت شاید ہم دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ دکھ اٹھا رہا ہوتا ہے اس کی حالت کو دیکھ کر. اور یہ دوسرا پہلو تھا کہ ایک وہ پہلو تھا جب اس نے یسوع کا اقرار کر لیا، اور ایک وہ پہلو تھا جب اس نے یسوع کا انکار کیا. اب ہم تیسرے حصے پہ آتے ہیں جو ایسٹر کا، روزے قیامت المسیح، عید قیامت المسیح اور ریزریکشن ڈے کا جو نچوڑ ہے، یسوع کے جی اٹھنے کی خوشخبری، اس کی زندگی کا تیسرا پہلو. اور یہ صرف وہی ایماندار ایسٹر کی حقیقی خوشخبری کو، ریزریکشن کی حقیقی خوشخبری کو جان سکتے ہیں جو اس کو جان لیتے ہیں. اور وہ پہلو ہے یسوع کو جان لینا، اور جان لینے کے بعد ایک فیصلہ کرنا. پطرس کا فیصلہ، پطرس کا اقرار اور پطرس کا انکار، دونوں ہی اپنی ذات میں بڑے سخت تھے، بہت بڑے تھے، لیکن یہ دونوں چیزیں اس وقت تک تھیں جب تک وہ صرف یسوع کو مسیح کہتا تھا، جانتا نہ تھا. وہ صرف یہ سمجھتا تھا. جب یسوع نے کہا لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، ابن آدم کو کیا، وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، جیسے بہت سے لوگ سمجھتے تھے. وہ مسیحا کہتا تھا روح القدس کی ہدایت سے، کیونکہ اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ مسیحا کو مسیحا کے طور پر جان نہیں چکا تھا. وہ یسوع ہی خداوند ہے، حقیقی طور پر اسے نہیں جانتا تھا تب تک اس کا یہ اقرار اور انکار تھے. لیکن اب یہاں اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کو جان گیا ہے، اور جو ہی وہ اس کو جان گیا ہے، وہ اٹھ کر بھیڑ کے سامنے، وہ پطرس جو ایک عام لونڈی سے ڈرتے ہوئے منتیں کرتا ہے، بی بی میں نہیں جانتا اس کو، وہ کون، تو کس کی بات کرتی ہے، جا میرا پیچھا چھوڑ، پیچھے ہٹ، مجھ سے دور ہو جا، بار بار ایسی بات نہ کر. پھر ایک عام سپاہی پیادہ جو چوکیدار ہے، جو بس دروازے پہ کھڑا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ تو بھی ان جیسا ہی ہے، تیری بھی آواز بولی ویسی ہی ہے، اس کو بھی کہتا ہے لان تان کر کے، خدا کی قسم کھا کے، آسمان کی قسم یا اس وقت کی جو بھی اس کی قسم تھی، وہ قسم اٹھا کر، یعنی حلف اٹھا کر بیان کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا. لیکن اب یہ وہ پطرس ہے جو عام لوگوں سے ڈرتا ہے، اور اب یہ وہ پطرس ہے کہ جو روم کے بڑے بڑے افسروں کے سامنے اور شریعت کے بڑے بڑے علماء اور یہودیوں کے ان سرداروں کے سامنے جنہوں نے ہر ممکن طور پر مسیح کو مصلوب کرنے کی کوشش کی، اور اس نے جانا دیکھا کہ گورنر کی بھی ان کے سامنے، رومی جو ان پر حاکم تھے، اس گورنر کی بھی ان کے سامنے نہ چل سکی جب اس نے 2 مرتبہ یہ کہہ دیا میں اس شخص میں کچھ گناہ نہیں پاتا. اور وہ جانتا تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں 6 عدالتیں لگائیں، ایک ہی رات میں 6 عدالتوں میں اس کے فیصلے انہوں نے اکٹھے کیے. حنانیہ کی عدالت میں، قائفہ کی عدالت میں، پھر یہودیوں کی سینیڈرن میں، بڑی سینیڈرن میں 3 عدالتیں تو یہ ہوئی. پھر وہ پینتوس کی عدالت میں لے گئے، اور پھر پینتوس کی عدالت، جب پینتوس نے کہہ دیا کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، اس نے بری کر دیا، تو وہ اس کو ہیرودیس کے پاس لے گئے. ہیرودیس نے بھی جب کچھ نہ ثبوت پایا تو واپس بھیجا، اور پھر اس کو 6 عدالتوں میں، 2 مرتبہ رومی عدالت میں، 1 مرتبہ یہودیوں کے بادشاہ کی عدالت میں، اور 3 دفعہ مذہبی عدالتوں میں، 6 مرتبہ اس کو وہ ان سب لیڈروں کے سامنے کھڑا ہو کر یوحنا یہی پطرس اعلان کہتا ہے کہ تم لیڈروں نے
تم شرع کے عالموں نے، تم فقی اور فریسیوں نے، اور تم جو رومی سلطنت کے حکمران ہو، تم سب نے مل کر مسیح کو قتل کیا۔ کسی کو قاتل کہنا، اور وہ بھی کسی مذہبی لیڈر کو یا بہت بڑی سیاسی شخصیت کو، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جرم تھا۔ لیکن یہ وہ پطرس اس وقت اعمال میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے باب میں اعلان کہہ رہا ہے، اور ان سب بڑے بڑے لیڈروں کو جن کے سامنے عام لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں اور 10 مرتبہ جھک جاتے ہیں، وہ ان کو کہتا ہے کہ تم نے مسیح کو مصلوب کیا ہے۔ یہ وہ ہے جو کچھ دیر پہلے ایک عام لونڈی سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا۔ یہ اتنا بڑا چینج اس کے اندر کیسے آیا؟ یہ چینج اس وقت آیا جب یسوع جی اٹھا اور یسوع دوبارہ ان سے ملا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں اس چینج کی تبدیلی کیا تھی۔ اس چینج کی تبدیلی جی اٹھے یسوع کو جان لینا تھا۔ یوحنا کی انجیل اگر آپ اس کے 21 باب سے دیکھیں، یہ بہت پورا باب ہی ایکچولی سارا کا سارا ہی اس سارے واقعے کو بیان کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر آپ 21 آیت کی 3 آیت سے دیکھیں، بلکہ ہاں 3 آیت سے زیادہ پیچھے سے، میں نہیں چاہتا کہ وقت کی نزاکت سے میں چاہتا ہوں کہ میں جلد اس کو ختم کروں، تو ہم بالکل قریب پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے 3 پہلو دیکھے، یسوع کا اقرار کرنا، پھر یسوع کا انکار کرنا، اور اب تیسرا پہلو یسوع کو جان لینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں 3 آیت میں لکھا، شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جانتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ یہ جی اٹھا ہوا یسوع ہے، اور انہوں نے یسوع کو نہ پہچانا۔ کیوں؟ انہوں نے سمجھا یسوع مصلوب ہو گیا، کہانی ختم۔ اور لکھا ہے کہ وہ واپس اپنی کشتیوں پر چلے گئے، اپنے کاروبار زندگی میں پھر بھول بھلا گئے کہ بس یہ ایک بھیانک خواب تھا، ایک بڑا درست قسم کا یہودیوں کے ساتھ تجربہ رہا کہ جس میں ہم نے خدا کی نافرمانی اور اس کا رد کیا جانا دیکھا، اور بس اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ کہانی ختم ہے۔ وہ واپس پرانی زندگی میں لوٹ گئے، اور پھر سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر اولڈن ٹائمز میں جو یہ اچھے کرسچنز تھے، انہوں نے ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ میٹافوریکلی کچھ نہ کچھ چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں۔ کرسمس کے تعلق سے بھی ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ آج ہم نے کلام کو مذاق بنا دیا ہے، ہم مسیح کو بیچ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پہ ہم غلط تعلیمات لوگوں کو دے رہے ہیں، اور پھر اپنی سی سوچیں بتا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، حالانکہ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ ریزن ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسٹر ایگ، میں یہ ان چیزوں کو پیچھے نہیں میں کہتا، لیکن ایسٹر ایگ کی کوئی ریزن تھی۔ اب تو یہ فیشن اور بزنس بن چکا ہے کہ جگہ جگہ ایسٹر ایگ بکتے ہیں، لوگ تحفے دیتے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ لوگ اور انڈسٹریاں ملی جلی چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں، بزنس پہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو شروع میں ایسٹر ایگ، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایگ ایکچولی نئی زندگی کی شروعات ہے۔ ایگ ٹوٹتا ہے اور نئی زندگی، جیسے قبر ٹوٹی اور یسوع مسیح جی اٹھا اور ہمارے سامنے، اور اس نے ہمیں بھی اس شل، جیسے ایگ شل ہوتا ہے، اس گناہ کے شل میں سے باہر نکال کر نئی زندگی دے دی ہے۔ تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یسوع جی اٹھنے کے بعد پھر آیا، وہ پرانی زندگی میں تھے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے متی کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں پڑھا، دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 4 آیت سے، کہ یسوع مسیح نے پہلی مرتبہ پطرس کو بلایا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کشتی پر تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اور تمام رات اس نے کچھ نہیں پکڑا۔ اب پھر یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد آیا، وہ پھر کشتی پر ہے، تمام رات سے کشتی پر ہے، اور اس نے پھر کچھ نہیں پکڑا۔ پہلی مرتبہ بھی یسوع نے سے کہا کشتی کے دہنی طرف جال ڈال، اور ابھی پھر یسوع نے سیم وہی کہا، اور پھر وہی معجزہ ہوا کہ پہلے کی طرح پھر کشتیاں بھر گئی مچھلیوں سے، اور ایک بار پھر یسوع مسیح نے پھر سے اس کو یہ کہا کہ میرے پیچھے چل۔
तो मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। क्या वजह है कि सेम वही चीज यीशु जी उठने के बाद दोबारा दोहरा रहा है, इसलिए कि अब यीशु जी उठा है, अब उसको बदलना जरूरी है, उसके शागिर्दों को। और फिर इसके साथ साथ एक ये पैगाम है कि ठीक है, सब कुछ जाता रहा, तुम परेशान ना हो कि तुमने सब कुछ गलत कर दिया, तुमने मेरा इनकार कर दिया, तुमने गुनाह कर दिया, तुम मुझे छोड़ गए, तुम पुरानी जिंदगी में चले गए, लेकिन मैं फिर से दोबारा से शुरू कर रहा हूं। अगर आप कहीं ना कहीं यीशु मसीह से दूर जा चुके हैं, घबराए नहीं, वापस आए। कलाम में लिखा है कि ऐ बरगश्ता बच्चों वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा। ये पैगाम है, ये अमली तमसील है कि वो शागिर्द जो वापस पुरानी जिंदगी में जा चुके थे, मसीह मऊद के बाद, जी उठने के बाद, रेजरेक्टेड क्राइस्ट के बाद, वो फिर से बहाल कर रहा है। वो आपको बहाल कर रहा है, वो आपको वापस बुला रहा है। पतरस पुरानी जिंदगी में जा चुका है, लेकिन फिर से उसी तरह, उसी जगह से फिर से जिंदगी स्टार्ट होती है। अजीजों, आप अगर यीशु से दूर जा चुके हैं, शैतान को मत कहने दें कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिंदगी फिर शुरू हो रही है इस जी उठने के बायस, इस कब्र और मौत पर फतह पाने वाले यीशु के बायस। वो फिर से नई जिंदगी आपको दे रहा है। कम बैक टू क्राइस्ट। आपकी जिंदगी में यीशु के इकरार कोई मायने नहीं रखते, आपकी जिंदगी में यीशु से इनकार कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई चीज मायने रखती है तो यीशु को जान लेना, और आज जान ले कि वो जिंदा मसीह आपको बुला रहा है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सारी की सारी नई हो गई। वो आपको नया करने के लिए बुला रहा है। कम बैक टू क्राइस्ट। और यही आपकी हकीकी तब्दीली है, और यही ईस्टर का, ईद क़यामत अल मसीह का, यीशु के जी उठने का पैगाम है कि उसके पास वापस आओ। वो दोबारा आपकी जिंदगी को उसी मोड़ से, उसी ब्लेसिंग के साथ शुरू करेगा, और कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। वो कहीं आपको नहीं जताएगा कि कहां तुमने मेरा इनकार किया, बल्कि वो यही कहेगा कि मेरे बर्रे चला, मेरे पीछे चल। जैसे उसने पहले उसको कहा मेरे पीछे हो ले, अब भी वो पतरस को कह रहा है मेरे पीछे चल, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। जलाल कमाल हशमत बुजुर्गी के बादशाह मसीह यीशु में हमारे जिंदा वफादार ला तब्दील आसमान, हम बहुत साल तुझसे दूर रहे, लेकिन ये तेरे जी उठने का अजीम दिन हमें बहाली का एक बार फिर मौका देता है। यीशु के नाम में, इस कलाम के वसीला से खुदा, वो लोग, वो रूहें जो खुदा पुरानी जिंदगी में लौट चुकी हैं या उसके करीब जाने को है, यीशु के नाम में अपने कलाम की गहरी कुदरत के वसीला से उनको वापस ला, उनकी बरकश्तगी का चारा कर, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। बहाली, जिंदगी, ताजगी आ रही है। हमारे गुनाह धुल गए हैं, कफारा हो चुका है। अब बहाली और खुशहाली और खुशी आ रही है यीशु को कबूल करने के सबब से। इन लोगों को यीशु के नाम में ये श्योरिटी खुदा पाक रू तू फराहम कर यीशु के नाम में, कि हाँ, यीशु में नई जिंदगी शुरू हो, यीशु में नई जिंदगी का आगाज है। पुरानी चीजें जाती रही, फजल दे कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं और नई जिंदगी में यीशु में शामिल हों, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।